آیت نمبر 137 دی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 137 بڑا ذوق ہے تہاڈا سننا ہمیشہ مینوں یہی حکم ہویا تو تقریر نہیں کرتا تینوں مسئلہ کی ہے تے آ کے بولدا نہیں ہے میں کہا جی آج سائیں نال بیٹھن کے بول لواں گا تھوڑی دیر میں بولنا ہے آیت نمبر 137 ان سرائکی میں آندا نہیں 137 نو کی کہندے ہیں 177 آیت نمبر 100 ہے جی بس یہ یاد رکھنا اے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ون ڈنج کٹی فرمایا محبوب نہ چھڈو اپنے غلاماں نوں کہ پتہ کرنا ہوئے کیڑا جنتی ہے کیڑا دوجے پاسے جائے گا کیڑا حق تے کیڑا باطل تے زیادہ نشانیاں نہ ویکھن فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اگر وہ حضور دے اوتے ہنج ایمان لے کے آئے جویں ابو بکر ایمان لے کے آیا تے پکے جنتی نے اگر وہ رسول اللہ دے نال انج پیار کردیں جویں حضرت عمر نے کیتا حضرت عثمان حضرت علی نے کیتا پکے جنتی ہیں ورنہ جیڑے مرضی ہون جویں دا حلیہ ہوے جویں دی پگڑی ہوے جویں دی داڑھی ہوے جویں دا لباس ہوے اللہ فرماندا ہے فینہم فی شقاق وہ پکے دوزخی ہے پہلی گل ہے پہلی باری ہمیں پتہ چلیا کہ کسی نے دسیا ہوئے کہ بھئی تسی جنتی ہو تو پریشان ہوئے یہ پہلی باری ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یہ تو ہاتھ باندھنے پر پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے اور حضرت اصلہ بن شریک حضور کے صحابی نام لکھ لیجئے گا اصلہ بن شریک فرماتے ہیں ساڈا حضور دے نال پیار ایسی کہ جیڑی سواری دے اوتے رسول اللہ سوار ہوندے سن اور جیڑے کجاوے نو سواری دے نال نسبت ہوندی سی پھر اس کجاوے نو رسول اللہ نال جیڑی نسبت ہوندی سی فرماندے نے اسی کدی بغیر وضو تو کجاوے نو ہاتھ نہیں لایا بغیر وضو تو کجاوے نو ہاتھ نہیں لایا اونٹ دے اوتے تے اے جا کے کہندے بس آیت نمبر 32 صفحہ نمبر 36 چٹائیاں پا کے تے دین دی تبلیغ ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں 14 لاکھ نو کلمہ پڑھایا میں کہا کھے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھن تو بعد کہندے نبی میرے ورگا 2 لاکھ دی لعنت ہوے ایک کلمہ پڑھائی کہ کلمہ پڑھن تو بعد کہندا دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ایک کلمہ پڑھائی کہ کہندا جناب وہ یہاں ہے نہیں ہے سن میرے مجدد پاک کیا بات جڑا خصم والا بیٹھا ہے وہ بولے خصمے نال تے گل ہی کوئی نہیں تھوڑے ہومن زیادہ نہ ہومن تھوڑے ہومن لیکن ہومن خصم والے خصم والا بولے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی شان بھی ورا الورا جڑے مصلی دے اوتے آپ سجدہ کرتے سن حضرت شیخ بدر الدین اسحاق فرماندے اس مصلی دا آپ دے خلیفہ فرماندے ایک ٹکڑا ساڈے کول آ گیا اس مصلی دا جس مصلی دے اوتے حضرت مجدد پاک نماز پڑھتے سن تو فرمایا چھوٹا جا ٹکڑا آیا بطور تبرک میں انہوں اس طرح کر کے اپنی پگڑی دے اندر رکھ چھڈیا فرماندے اس ٹکڑے دی برکت دے نال مینوں ایک رات دے اندر 11 واری آمینہ دے لال دی زیارت نصیب ہوئی ہے کیا بات تو 14 لاکھ نو کلمہ پڑھا کھلو کے بولن نہ کیسی دیکھیا ہے کیا بات ساڑھے استاد گرامی حضرت امیر المجاہدین کو کسی نے ایک باری پوچھا غالب جوندی اس نے پوچھا جی کیا بابا جی ایک بڑا مشکل سے سوال ہے تو آپ ڈانٹیے گا نہیں بابا جی نے فرمایا کرو انہوں نے کہا جی کیا کبھی آپ کو رسول اللہ کا دیدار ہوا تو بابا جی ایسے کام کر کہنے لگے اوے کیا بات کر دی ہے اوے کیا بات کر دی ہے تم نے پڑھو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر و عمر ایمان لائے عثمان و علی ایمان لائے طلحہ اور سعد ایمان لائے زبیر اور سعید ایمان لے کر آئے کاکا ایمان لائے مصنف بلا تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے یہاں پڑھائی جاتی ہے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے کلمہ پڑھو جی میں بلال نے کلمہ پڑھیا کہنے نسی این کلمہ پڑھیا جی میں بے وقوف نے کلمہ پڑھیا تو آپ کو پتا ہے حضرت بلال کو کیوں بے وقوف کہا گیا نہ چھوٹی عید تے نوے کپڑے تے نہ بڑی عید تے نوے کپڑے لیکن جدو روح نکلن دا وقت آیا تے آپ نے شفا شریف کے اندر اس کو حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ آپ نے فرماؤ کرما لیو اپنی زوجہ کو کہا وہ فلاں ایک الماری ہے وہاں ایک میرا نیا سوٹ ہے وہ نکال کر لاؤ فلاں الماری میں میری خاص
نے کیا حضور قبلہ نہ نکی تے نواں سوٹ نہ وڈی تے نواں سوٹ اج نواں سوٹ تے خوشبوواں بھی بکریاں فرمایا آج نیا سوٹ اس لیے پہن رہا ہوں کہ آج رات رسول اللہ کی زیارت ہونے والی ہے کیا بات واہ حسناہو ہن ساڈا کی بنے گا اسی کلے رہ جاواں گے تو یہ کلمہ غم ہے اور غم اس لیے کیا کہ وہ شوہر دنیا سے جا رہا ہے کہ جس کو حسنین فرمائش کرتے ہیں کہ آج وہ اذان تے سنا چھٹ جڑی حضور کو اذان سنا آج وہ جا رہا ہے جس کو رسول اللہ فرماتے ہیں بلال میں رات کو جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں بھی سنا ہے آج وہ جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا نا 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 یہ کلمہ غم نہ کہو آج تو کو واہ ترا واہ آج تو خوشی کا دن ہے کہا جی کیوں کہا غدن نلقا الاحبتا واحبابہ فرمایا اجرو نکلنی حضور دی زیارت بھی ہونی تے حضرات شیخین دی زیارت بھی ہونی ہے میں ایسے ایمان لے کر ایسے کرو نا ذرا پیار میرے نبی کے ساتھ تو پھر تم ہوگے ہدایت والے ورنہ صبح سے لے کر شام تک ہو ہم صراط مستقیم والے ہم سیدھے راستے والے ہم جنت کے راستے والے فرمایا پھر یاد رکھنا محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے پہلا سپارہ پہلا ورقہ یہ اگے کرنا صرف پہلا ورقہ سورہ فاتحہ تو بعد جڑا پہلا ورقہ ہے سورہ بقرہ کو اینڈ کرو گے تو آیت لکھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فرمایا سونا یہ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی مان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر بھی مان لائے لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی مان لائے اور آخرت پر بھی مان لائے جیسے ایک عیسائی یہاں آئے اور وہ پیچھے سے آ کر کے اور لوگوں میں اللہ پر ایمان لے آیا میں آخرت پر ایمان لے آیا ابھی لڈو آئیں گے لڈو بنڈو بندہ مسلمان ہو گیا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب کچھ لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے لیکن فرمایا سونے آپس دی گل ہے اے مومن کوئی جمع کسی گئے وما ہم بمومنین محبوب آپس دی گل ہے ٹبر ہی بے ایمان آدھا ہے ایک جماعت ہی بے ایمان آدھی ہے ہم ایمان والے ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے بے ایمان ہے قرآن سن کے تو کہہ چھڑو سبحان اللہ یہ مومنین جمع اس میں فائل دسی گا آمن یؤمن ایمانا فهو مؤمن وؤمن یؤمن ایمانا فذاک مؤمن لم یؤمن لا یؤمن لن یؤمن لن یؤمنن الامر من آمن لتؤمن لیؤمن والنهی لا تؤمن لا یؤمن الظرف منه مؤمن مؤمنان مؤمنات قرآن پانو سارے سنان گے گردانہ سنان والا دنیا تو ٹر گیا قرآن پانو سارے سنان گے لیکن حضور دے دشمنانو ایتھے بیٹھ کے جو واشنگٹن دے اندر چیکاں کڑھانے والا دنیا تو ٹر گیا یہ انہوں نے سنت عمل کر کے تمہیں سنایا ورنہ من سر کوئی نہیں آتی اللہ فرماتا ہے محبوب واپس دی گل ہے اے مومن کیوں بھئی مومن کیوں نہیں ہے فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ میرے حبیب انہوں نے میرا نام بھی لے لیا آخرت کا نام بھی لے لیا تیرا نام لیا ہی نہیں ہے تو ان کو میں کیسے مومن مانوں ساری دنیا کہتی ہے یہ مومن ہے اللہ فرماتا ہے ساڑھے ہاں مومن ہوئے جڑا ساڑھے حبیب دے ذریعے کون کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی اب صحابہ کا ایمان بیان کریں کل سحری ہو جائے گی کل دوپہر ہو جائے گی کل پھر شام ہو جائے گی یہ قیامت ہو جائے گی صحابہ کا ایمان جو صحابہ ایمان جس طرح لے آئے وہ نہیں بیان ہو سکتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شفا شریف کے اندر موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر 422 ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر چونکہ میں خادم تھا اور جو خادم ہوتا ہے اس کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے بے شک ہاں جو خادم ہوتا ہے اس کو بلکہ سب کچھ پتا ہوتا ہے حضرت انس بن مالک فرمایا میں خادم رسول ہوں فرمایا میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی بن حرب تک
سارے صحابہ کو حضور کے در دولت پر آتے ہوئے دیکھا. چونکہ میں خادم تھا، جو صحابہ آتے وہ مجھ سے پوچھتے کہ حضور سے ملنا ہے تو آپ ملاقات کروا دیں. جس طرح یہاں کوئی آئے گا تو اماد سائن سے رابطہ کرے گا، کہے گا خواجہ صاحب سے ملنا ہے جی ملاقات کروا دیں، یہ شیڈول بتائیں گے. تو خادم کو تمام احوال کا پتہ ہوتا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سے لے کر وحشی بن عرب تک بڑے بڑے صحابہ رسول اللہ کو ملنے آئے، لیکن کسی نے حضور کے دروازے پہ ایسے دستک نہیں اور ایسے بھی دستک نہیں. دستک کے دو ہی طریقے، ایک اور دو. نہ ایسے دستک دی نہ ایسے دستک دی. اور پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا الحم سے لے کر والناس تک کہ تم نے ایسے دستک نہیں دینی تو ایسے نہیں دینی. بس دستک ہے تو جاؤ، جب کسی سے ملنا ہے تو اجازت طلب کرو. لیکن نہ ایسے دستک دی نہ ایسے دستک دی. پھر کیسے دستک دی؟ ہمارا دین وہ نہیں ہے جو گلی محلے سے چلا ہے. ہر چیز نئی اچھی لگتی ہے، کپڑا، جوتی، گاڑی، ہر چیز، مکان، بنگلہ نیا اچھا لگتا ہے. لیکن دین وہی ہے جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا اور ساری دنیا کو پڑھایا. وہ دستک ایسے دیتے دروازے پہ. کان اصحاب رسول اللہ یقرؤون بابہ بالاظافر. اپنے پورے، یہ جو پورا ہے انگلی کا، یہ حضور کے در دولت پر رکھ دیتے دروازے پر. بس یقرؤون بابہ بالاظافر، وہ اپنے پوروں سے حضور کے در پر دستک دیتے. جبکہ حکم یہ ہے کہ جب کسی سے ملنا اجازت طلب کرو. یہ کیا کہ تم پوروں سے دستک دے رہے ہو. اور جنہوں نے آواز دی اور کلمہ پڑھنے کے لیے آواز دی کہ ہم کلمہ پڑھنے آئے، ینادونک من وراء الحجرات، سورہ حجرات شریف کا پہلا رکوع، وہ آواز دے رہے کہ سونا سن کلمہ پڑھاؤ. اللہ فرماتا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، میرا حبیب آرام کر رہا تمہارے سے آواز دے رہے ہو. اسلام بعد میں ہے، پہلے میرے حبیب کے آداب ہے. کیوں دستک دینے سے کیوں رب نے منع کیا؟ چٹکی زبان میں کہتا ہوں، دستک وہ دیتا ہے کہ جب وہ دستک دے دے تو اندر والے کو پتہ نہ ہو باہر کون کھڑا ہے. اور دستک دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ ہم بتائیں کہ ہم آپ کے دروازے پر آ گئے ہیں. فرمایا جس نبی کو تم اپنے آنے کی خبر دے رہے ہو اس نبی نے تمہیں میری خبریں دی ہوئی ہیں. تو میرے محبوب کو تم نے آواز دی. بس تم نے صرف آ کر اپنے پورے رکھ کر درود و سلام پڑھ لینا ہے. میرا حبیب جب چاہے گا میرا محبوب آئے گا. اب یہ دین بتایا ہی نہیں قوم کو، بلکہ بابا جی فرماتے تھے قوم کو تو رسول اللہ کے پیشاب مبارک کا کرتے. امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر بڑی طویل بات کی. یہ مقدس اور متبرک لائبریری ہے، اس کے اندر عمدۃ القاری موجود ہے، صحیح بخاری موجود ہے. اس میں آپ نے کہا جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور کے جو پیشاب مبارک ہے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں پاک نہیں ہے. بعض علماء نے کہا پاک ہے، بعض نے کہا نہیں. تو امام عینی کیا کہتے ہیں؟ محبت اس کو کہتے ہیں. امام عینی کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے پیشاب مبارک پاک ہیں ان کی تو باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک نہیں ہے فرمایا انہوں نے گلاں دی میرے آواز ہی نہیں آ رہی. تو جو مرضی کہتے ہیں. فرمایا میرے کان بہرے ہیں اس بات سے کہ کوئی مجھے آ کر یہ کہے حضور کا پیشاب مبارک پاک نہیں تھا. فرمایا اگر پاک نہ ہوتا تو ام ایمن، اگر پاک نہ ہوتا تو ام ایمن پی جاتی. بلکہ اگر یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو ویسے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ام ایمن کو رسول اللہ نے فرمایا، یہ حضور فرماتے تھے یہ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں. فرمایا پیالے میں پیشاب مبارک فرمایا جائیں جا کر اس کو محفوظ مقام پر رکھ کر. وہ گئی واپس آئی، فرمایا رکھ آئی ہو؟ عرض کیا جی حضور میں محفوظ مقام پر رکھ کر آئی ہوں. فرمایا کدھر؟ عرض کیا حضور پیٹ میں رکھا ہے. کیا بات، پیٹ میں رکھا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کیا حضور میں نے جب اس کو ہاتھ میں رکھا تو مجھے اس سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی تھی. کیا بات، کس کی خوشبوئیں آ رہی تھی؟ کستوری کی خوشبوئیں. کیوں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور.
مالک بن سنان کو احد والے دن رسول اللہ نے فرمایا سبل الہدا میں موجود ہے، سیرت کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، فرمایا خون بہ رہا تھا، فرمایا جاؤ جا کر یہ کسی جگہ پر رکھ آؤ۔ انہوں نے رسول اللہ کا خون مبارک پی لیا، حضور نے دیکھ کر فرمایا جس کے خون میں ہمارا خون چلا جائے پھر وہ دوزخ میں تو نہیں جا سکتا۔ حالانکہ نص قرآنی حرمت علیکم المیتۃ والدم کہ خون حرام ہے، فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کا خون حرام ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہے، فرمایا لیکن میرے حبیب کا خون پاک ہے۔ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں کہ خون حرام، ان کی محبت پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی۔ تو میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ اس جنت میں آج کے ملا جانے کی بات کرتے ہیں جس جنت میں صدیق اکبر اپنے منہ پر جوتے کھا کر جنت میں جا رہے ہیں حضور کے لیے، سامنے کسی نے چڑھ نہیں مارا۔ اور صدیق اکبر کے چہرے پر اتنی ضربیں کافروں نے لگائیں کہ آپ کے رخسار آپ کی ناک کے برابر ہو گئے تھے، لیکن جب اور آپ بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں نے اعلان جنگ کر دیا کہ اگر ہمارے ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم جنگ چھیڑ دیں گے۔ شام کو جب آپ ہلکا ہلکا ہوش آیا تو آپ نے حضرت عمر کی ہمشیرہ کو کہا، جو ہی ہلکا ہلکا ہوش آیا آپ کی والدہ نے پوچھا ابو بکر کیسی طبیعت ہے؟ ابھی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جو ہی آنکھ کھلی تو پہلے جو جملے زبان پر آئے اتنی مار کھانے کے بعد فرمایا امی جی میری فکر مت کیجئے، بتائیں رسول اللہ کیسے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں جس جنت میں وہ صحابہ ہیں، ابھی کسی کو میسج آ جائے گا ٹیلی فون پر، ایک میسج آ جائے تمہارے گھر میں پریشانی آ گئی ہے، وہ خواجہ صاحب کو چھوڑ کر گھر چلا جائے گا، کہے گا کوئی بات نہیں، اس کی تو شریعت نے بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو حضرت ام عامر نے پہلا قدم رکھا احد کے اندر تو پہلی آواز آئی قتل ابو کی، بھائی صاحبہ تھوڑے ابا جی شہید ہو گئے۔ یہ نہیں آیا کہ انہوں نے سٹ لگ گئی بیمار ہو گئے، فرمایا شہید ہو گئے۔ امام شامی نے لکھا اس کتاب کے ذریعے بابا جی نے پوری امت کو جگایا ہے، اس کو پڑھیں آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ام عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا قدم رکھا، آواز آئی کہ آپ کے ابا جی شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی خبر سن کر اکھن اتھرو نہیں آ گئے، تو فرمانیاں پرا ہٹو دسو حضور دا کیا۔ دوسرا قدم رکھیا تے آواز آئی کہ پتر بھی شہید ہو گیا، تیسرے قدم تے آواز آئی بھائی شہید ہو گیا، چوتھے تے آواز آئی کہ زندگی دا جیون ساتھی جڑا وہ بھی شہید ہو گیا۔ 4 رشتیاں دی خبر سن کے بھی کہنیاں دسو اے حضور دا کی حال ہے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہنے لگی جدو اکھاں نال ویکھاں گے تے مننا گے۔ جب رسول اللہ کو دیکھا تو حضور کی قمیض سراپا تک کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ کسی کی قمیض حضور کی قمیض جیسی نہیں ہو سکتی۔ کنارے کو عربی میں ناہیہ کہتے ہیں، تو فاخذت بناہیتی ثوبہ، حضور کے دامن کا کنارہ پکڑ کر کہتی ہیں۔ آج کی ماں کیا کہتی ہے؟ پتر دلی آ رہی ہے سو جا۔ آج کی ماں کہتی نا یہ مسیطیں نہیں جانا، عمر ہوئے گی تنوں بھیجاں گی، جیڑی ماں مسیت نہیں بھیج دی انہیں فلسطین بھیجنا ہے۔ جیڑی ماں ایک اجازت نہیں دیتی، میرے کو کتنے کیس ہیں وہ اپنی اجازت نہیں دیتی، کس بات کی کہ حضور دی عزت واسطے باہر جانا ہے۔ جیڑی ماں حضور دی عزت واسطے پتر نو اجازت نہیں دیتی، قیامت والے دن کہہ رہی ہوگی تو میرا پتر ہی نہیں ہے، میں تو پہچانتی ہی نہیں ہوں۔ ماں ہو ایسی ہو، اس لیے اقبال کہتا ہے یہاں آپ سے زیادہ اس لیے خوشی ہے کہ اس مرکز علم و عرفان میں نہ صرف یہ ہے کہ آپ کے سروں کے اوپر دستاریں رکھ کر آپ کو مستقبل کا محافظ بنایا جا رہا ہے، نہیں بلکہ اس بلڈنگ کے پیچھے مخدرات اسلام کو اس نہج پر تیار کر کے دنیا یہاں سے جا رہی ہے، اور اس مرکز میں ان ماؤں اور بیٹیوں کو تیار کیا جا رہا ہے جن کی گود میں سانس لینے والے بچے ممتاز قادری ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لوگ اس بات پر زور دیتے اپنے ایک پتر دین دے حوالے کرو، میں کہنا ایک دھی دین دے حوالے کرو، کیونکہ ایک دھی واپی ہو جائے تو پورا پنڈ
بھی ہو جاتا ہے تو ایک تھی حضور دی عشق دی خیرات تقسیم کر دی ہوئے تو ساری نسلیں سور جاتی ہیں. ساری دنیا پیر بارو کریم نو سلام پیش کرتی ہے. خواجہ خواجگاں خواجہ فقیر محمد نو سلام پیش کرتی ہے. سواک شریف والوں کو سلام کیا جاتا ہے. تو سب کو سلام ہے لیکن لکھاں سلام عثمانو جنہیں روٹی پکا کے فقیر محمد نو دیتی تے نال رسول اللہ دا عشق بھی عطا کر سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواک شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف. شاید یہ بات آپ کو اس لیے نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے گھر میں قرآن کو چھپا دیا گیا ہے. ہمارے گھر میں 42 انچ کی LCD سامنے لگی ہوئی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں مہمان داخل ہو اور وہ دیکھے کہ گھر والے قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ جب بھی باہر سے کوئی آتا ہے وہ دیکھتا ہے جی کبھی یہ چینل، کبھی یہ چینل، کبھی یہ چینل، اور چینل دیکھ کر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے پتر صلاح الدین ایوبی بنا دے. یعنی زندگی یزید والی اور موت حسین جیسی. اپنی دیاں نو حضور دا دین پڑھا. او اے بڑا مسئلہ ہے جی، او مولوی بناؤں گے تو بھوکے مار جانے تے نال کہندے ہو مولوی کھاندے بڑا ایک پاسے کہندے ہو بھوکے مار جان گے، دوسرے کہندے ہو کھاندے بڑا. ایک ماں جی صحیح ہو جائے اور اپنی اولاد کی تربیت کر دے. حضرت امام ابو یوسف نس دس کے دہی لین جدو جاندے سن تے سارا کچھ چھٹ کے امام اعظم ابو حنیفہ دی مجلس وچ بیٹھ جاندے سن. ایک دن ماں نو چڑھیا غصہ، میں کہا مولویاں دے مگر لگ گئے آ کے امام صاحب کو گلاں کیتیاں. امام صاحب گھر مہمان بیٹھے تو پتر اٹھا کے درس سن رہے. آپ نے فرمایا چل کوئی گل نہیں ماما وڈیری عمر دی کوئی، فرمایا ماں جی کوئی گل نہیں لے جو تے جاندا ہے. آپ نے فرمایا کہ ماں جی تسی اس گل تے پریشان ہو کہ ابو حنیفہ کو لا کے کیوں بیندا ہے؟ میں تو وقت دیکھ رہا کہ تہاڈا پتر تخت تے بیٹھا ہوئے گا، رات دا ٹائم ہوئے گا، وقت دا خلیفہ فلودہ بھی انہوں کھوا رہا ہوئے گا، نال مسئلے بھی پوچھ رہا ہوئے گا. ماں فوت ہو گئی، وقت چلا گیا، ہارون رشید کا زمانہ آیا. انہیں غصے جا کے اپنی بڈھی نو کہہ چھڈیا کہ سورج غروب ہونے تو پہلے جدوں میری سلطنت دے جڑا دائرہ اودے چوں باہر نہ گئی تے تینوں 3 طلاق. تو دی سلطنت اتنی وڈی سی کہ تیز گھوڑے تے بھی بیٹھ کے نہ جی اس سلطنت چوں باہر نہیں سی جا سکتی، وہ دے حکومت دے علاقے چوں باہر نہیں سی جا سکتی. سارے عراق دے مولویوں نے کہہ چھڈیا نو جان دی لوڑ نہیں کیونکہ طلاق ہو گئی ہے. یا تے او اے دی جڑی حکومت دی سرحد تو باہر نکل جائے، اے نکل سکتی نہیں کہ لہذا اتنا بند کرن دی لوڑ ہی نہیں، طلاق ہو گئی، عدت گزارے. تو وقت خلیفہ پریشان ہویا، رات کو 12 بجے انہیں آپ امام ابو یوسف نے اٹھایا جی حضور بڑا ضروری کام ہے. آپ نے کہا جی حضور تختے بیٹھو، آپ تختے بیٹھو. نے فلودہ فرمایا قادر نہیں فلودہ کھوا رہے. انہیں کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اے ہونے میں مسئلہ طلاق دے بیٹھا تو پورے عراق دے مولوی کے دن طلاق ہو گئی ہے. میں انہوں کیا کل سورج غروب ہونے تو پہلے اگر تو میری حکومت دے علاقے چو باہر نہ نکلی تینوں 3 طلاق میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا طلاق نہیں ہوئی. انہیں کہا کہ میں فرمایا تو کی جملہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں انہوں کیا تو میری سلطنت دے دائرے جو باہر نہیں نکل دی تو تینوں 3 طلاقاں. فرمایا جا کے انہوں مسیطے بٹھا چھاڑ. انہیں کہا طلاق نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں. فرمایا ہر جگہ تے بادشاہاں دی حکومت ہو سکتی ہے لیکن مسجد کے اندر حکومت حسین دے نانا جانتی ہے، کسی اور دی نہیں ہو سکتی. نال آپ فلودہ کار ہیں، نال رو رہے ہیں، نال ہنس رہے ہیں. انہیں کہا حضور ہنس بھی رہے ہو رو بھی رہے ہو. فرمایا رو اسی لیے رہا ہوں کہ آج سر کے اوپر وہ ماں نہیں ہے جس نے مجھے پڑھایا تھا، اور ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میرے استاد دی دعا پوری ہو گئی ہے. تے اپنے پتراں نو قرآن پڑھاؤ، اپنی دھیاں نو قرآن پڑھاؤ تے تاں جا کے نسل سیدھیاں ہو جان گے. اقبال کہندا سیرت فرزند ہا زمہا، ماما چنگیاں ہون تے پتر علم الدین ہون. تے جے ماما بھیڑیاں ہون پتر سلمان تاثیر ہوندا ہے، ماما چنگیاں ہون پتر خادم حسین رضوی ہوندا ہے. ام عامر نے 4 رشتے قربان کیے اور حضور کے دامن کا کنارہ پکڑ کر جملے کیا کہے؟
حضور کو دیکھ رہی ہیں، اس دیکھنے پہ صدقے جاؤ. کیا دیکھنا ہے کہ یار تاجدار کوٹ مٹھن یار ساڈا چند نالو بھی سونا جھلے کون ہوندیاں تجلیاں او دا مکھ چند بدر نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں کھلن رخسار کرن گفتار انج لگے جویں منہ وچ مشری دیاں ڈلیاں. یار فریدا کیڑی جنت نو روندا پھردا ہے، جنت دے ہے سرکار دیاں گلیاں. کون سا چہرہ دیکھ رہی ہیں کہ ساڈے ضلع قصور دے حافظ صاحب نے غازی علم الدین شہید دی قبر دے اوتے آ کے انہوں نے مراقبہ کر کے پوچھا، غازی صاحب سامنے انہوں نے پوچھا دسو جی جدوں حضور قبر وچ آئے تے کی جواب دتا نے منکر نکیر دا؟ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم میری قبر وچ منکر نکیر آئے کوئی نہیں. آئے کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی کیویں نہیں آئے؟ فرمایا یہی آ کے انہوں نے تیسرا سوال پوچھنا سی نا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ میں پھندے دا نشان لکھا کے کہنا سی گردن تے قربان کر آیا اور میرے کو کی پوچھتے ہو. آپ نے دامن اطہر کو تھام کر کہا لاؤ بالی دا سلم کا من عاتبہ. ایدہ ترجمہ اسی نہیں کر سکتے، وہی ترجمہ جڑا بابا جی نے فرمایا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ترجمہ دیکھنا ہے پرانے بندے نو جنہاں دی عمر 35 سال تو اتے ٹر گئی انہوں نے میرا ترجمہ سمجھ آئے گا. آپ حضور پر نور دا دامن اطہر تھام کر کہنے لگی حضور تواڈے ہوندے سانو کوئی پریشان کر سکتی ہے؟ نہیں پریشان کر سکتی. 4 رشتے قربان کیتے. اے تے کمینہ اے تے بغیرت انگوٹھے چومن تے دلیل منگدا، 2 لیٹن تے دلیل منگدا ہے. اے لیٹن کیوں لائیاں؟ میں کہا رب کو پوچھا ہی تارے کیوں لائے؟ پوچھنے رب کو قرآن دے اندر تارے کیوں لائے؟ ادھر تے تو جا ہی نہیں سکتا. میں تینوں دساں امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بطریق جابر اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور نے جدوں بدر دے اندر پیشی دی نماز پڑھائی تو فلما قضا صلاۃ، جدوں حضور نے سلام پھیرا تے حضرت جابر اپنی پوری ٹیم پورے صحابہ نو لے کے 305 عاشقاں دے رنگ ہوندے کدی بھی عقل دے نال حضور دی گل نہ کرنا. کیوں؟ اقبال کہندا ہے نشان راہ زے عقل ہزار ہیلا مپس بیا کے عشق کمالے زے یک فن دارت. اقبال کہندا حضور دی گل عقل کو نہ پوچھ، ورنہ عقل کہے گی یار گھر روٹی نہیں تو رزق کی لے جانا ہے. عقل کہے گی گھر بچے بیمار ہیں رزق کی لے کے جانا ہے. نہ اقبال کہندا بیا کے عشق کمالے زے یک فن دارت. اقبال کہندا ذرا عشق کو پوچھ تے عشق تینوں دسے گا حضور دے نال پیار کیویں کرنا. عقل تینوں نہیں دس سکتی، بڑی بڑی نعمت ہے لیکن عقل دس نہیں سکتی، دسے گا عشق ہی دسے گا. عرض کی تو حضور اسی آج بڑا عجیب جا منظر دیکھیا ہے. رأینا کا تبسم فی الصلاۃ، حضور تسی نماز پڑھا رہے سو تے نال مسکرا رہے سو. پہلا فتویٰ تے بنتا ہے کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے. تم نماز پڑھ رہے سو یا میں نے دیکھ رہے سو؟ یہ جتنے سٹیج پر اولیاء بیٹھے ہیں ولی بیٹھے ہیں میں گفتگو کر رہا ہوں ان کو نہیں پتا، جو ولی ان کو پتا چل جائے گا. کوئی عام مومن بیٹھا ہوگا اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ میں آپ سے بات کرتے ہوئے میں نماز پڑھا رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں یا رو رہا ہوں. جب تک کہ آواز نہ آئے کہ حسن دی آواز آئے تو نماز وضو کیا تو نماز گئی.